خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمیں اسپیشل راستے سے گزارا جائے، ہمیں اسپیشل دروازے سے گزارا جائے، بڑا بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ جی مجھے وی آئی پی روٹ سے انہوں نے گزارا، سارے اس دروازے سے آ رہے تھے، مجھے انہوں نے اندر اسپیشل دروازے سے گزارا، پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے والے مومنوں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ جنت میں بنا دیا ہے، وہاں پہ پروٹوکول لگا دیا ہمارا جنت میں۔ اس سے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ جنہوں نے صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹی، محنت مزدوریاں کی، نمازیں پڑھی، اللہ اللہ کیا، ذکر کیا، اور ہر ایسے کام سے بچے جو روزے کو خراب کرنے والا ہے، تو وہی صحیح روزہ دار ہے نا۔ تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک پروٹوکول رکھا ہے کہ ان کے لیے دروازہ اسپیشل جنت میں بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، آواز لگائی جائے گی روزے والے کہاں ہیں، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جب یہ سارے داخل ہو جائیں گے روزے والے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ کیسا پروٹوکول ہے اسپیشل جی، یہاں پہ تو ہمیں کوئی پروٹوکول ملتا نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے ہمارے لیے پروٹوکول تیار رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا پروٹوکول ہم قبول نہیں کر رہے، ہم مختلف ہیلے مارے سے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کا پروٹوکول جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو دنیا کے پروٹوکولوں سے نگاہ ہٹا کے ہم اللہ کے پروٹوکول پہ نگاہ لگا لیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، زندگی موت تو ساتھ ساتھ ہے، روزہ بھی ہو روزہ نہ بھی ہو، موت نے جب آنا ہو تو موت آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جس کی روزے کی حالت میں موت آئی، روزہ رکھا ہوا اس بندے کا انتقال ہو گیا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تک بندہ قبروں میں لیٹا ہوگا تو اس کو روزوں کا ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا کہ یہ میرا بندہ روزے میں فوت ہوا ہے، جب اس کی جان نکلی تو یہ روزے میں تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، جتنا اس سے آسانی سے ہو سکا اس نے قیام کیا، قیام اللیل کی، رات کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عبادت کی،
تو فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ کسی اور جگہ پہ وہ 1,00,000 رمضان گزارے مکہ کے علاوہ، تو یہ مکہ کی سرزمین کی برکت کہ جب وہاں رمضان گزارے گا تو 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب ملے گا اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں مکہ شریف بلا لے، وہاں پہ ہم رمضان گزارے، ایک ایک روزے کا ثواب کئی گنا، ایک نماز کا ثواب کئی گنا، پورے رمضان اللہ تعالیٰ وہاں پہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور بے شمار ہمیں ثواب عطا فرما دے۔ اور فرمایا ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ بھی ساتھ ملے گا، اور ہر رات کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب۔ جو جہاد کرنے والے کو تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کر کے روانہ کیا جاتا ہے، جو لوگ خود نہیں جا سکتے، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن وہ اس کو زیادہ راہ دے کے، وہ کھانے پینے کا سامان دے کے، لڑائی کا سامان دے کے، زرہ دے کے، تلوار دے کے جہاد کے لیے جو تیار کر کے بھیجتے ہیں، ان کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا، دن رات ہر وقت نیکیاں لکھی جا رہی۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت ہے۔ اللہ چاہے وہ ایک کے برابر ثواب عطا فرما دے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اپنے گھر کے ساتھ اس کی محبت ہے، تو کہتا ہے جو یہاں آ کے رمضان رکھے گا میں اس کو 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو رمضان میں اللہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ ہمارے پاس ہی مانگنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہی دنیا داری سے وقت نہیں نکلتا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا، اپنی التجائیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، فرمایا اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، اور پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی رمضان کی خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اور اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کوے کہتے ہیں بڑی عمر ہوتی ہے کوے کی، تو جب وہ اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے تو بوڑھا ہو کے مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے عوض اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ اور سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، اس کی جو حدود و قیود ہیں ان کو پہچانا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو وہ جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی کس طرح ہمیں یقین دلوائیں رمضان کی فضیلت کا، رمضان کی قدر و منزلت کا ہمیں کس طرح یقین دلوائیں؟ مختلف احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے، تو ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو بوجھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہماری بخشش کا وسیلہ ایسے نہیں بنا ہوا، یہاں پہ تو بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، بخشش کا ہر چیز میں کئی گنا ثواب مل رہا ہے، ہر چیز میں کئی گنا ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، جس نے روزہ رکھا اس نے آدھا صبر کر لیا۔ اور رمضان المبارک میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے،
جب وہ روزہ رکھ کے اپنے باقی معمولات سے فارغ ہو کے سو جاتا ہے وہ، تو اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ اللہ نے دے دیا ہے۔ اور اس کے جو خاموش رہتا ہے، اس کا خاموش رہنا بھی اس کو تسبیح کرنے کا ثواب ملے گا، جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے بندہ۔ اور فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے اور نیکی کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ روزے کی حالت میں اپنی صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں وہ سارے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ انسان نے صبح جب اٹھا، سحری کی جلدی سے، اور جب دن نکلا تو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے پہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ شام تک، سورج غروب ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اور اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو رکھتے ہیں یہ اس کے لیے آسمانوں میں نور بن جاتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ جنتی بندے کے لیے جو اللہ نے اس کے مقدر میں حوریں کی ہوئی ہے، وہ اس کے دیدار کو مشتاق ہوتے ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے پاس بھیج دے، اس کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ کس کس کاموں میں؟ ایک دن ہم نے پڑھا تھا کہ جو سمندر کی مچھلی ہے وہ بھی روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کئی پہ فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، کئی پہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے 70,000 فرشتے علیحدہ ڈیوٹی پہ لگائے ہیں اللہ نے۔ تو اس سے پتہ چلا رمضان کیا چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، روزے کی وجہ سے ظاہر ہے ہم نے کھانا بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، اور جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کا پورا انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں مل ڈال دے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ایسی قدر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، سونے کا۔ یا ہم تولا تولا سونے کے لیے مرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 100 لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سونے کے دسترخوان لگائے گا اور جس سے وہ کھائیں گے۔ حالانکہ باقی لوگ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حساب کتاب کا منتظر ہوں گے، جو روزہ دار ہوں گے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہوگا۔ کتنا قیمتی روزہ ہے، کتنی فضیلتیں ہیں اس کی۔ نہ ہم دین سے جڑتے ہیں، نہ ہم دین کو سیکھتے ہیں، نہ ہم دین کو پڑھتے ہیں، نہ ہم دین کو سنتے ہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی ایک ایک گھڑی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، کون سا لمحہ ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ قدر کرنے کی توفیق دے دے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جو اس کو ضائع کر رہا ہے، جو اس کی قدر نہیں کر رہا، وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور اب جو بندہ رمضان میں گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، یہ تو نیکیوں کے پیکج تو ایک علیحدہ لگے ہوئے ہیں، تو جو گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، تو سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، جس نے حرام کام کیے اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ گناہوں کا بھی کئی گنا پھر سزا ہے اس کی۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا
تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پہ، 12 مہینے میں بھی عمومی طور پہ گناہوں سے بچنا ہے، اور اس مہینے تو خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، اور جب اس گناہ سے وہ باز آ جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو وہ ایک نقطہ جو تھا نا، وہ بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو نقطے لگانے سے محفوظ فرمائے، اور اگر لگ جائیں تو اس کو جلدی جلدی ہم صاف کر لیں، جلدی جلدی ہم اسے توبہ استغفار کر کے اس نقطے کو فارغ کر دیں، صفائی کر دیں، اس کی اپنے دل کو صاف رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، ان میں برکت ہے۔ کھجور سے، اگر کھجور نے میسر، چھہارے سے جو خشک کھجور ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جو افطار کرے وہ کھجور سے کرے، کھجور نہ ملے چھہارے سے کر لے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ افطار کی تلقین کر رہے ہیں اور کیا ذکر کر رہے ہیں، کھجور کا، چھہارے کا اور پانی کا، آج ہمارے نخرے نہیں ختم ہوتے۔ اللہ نے انواع و اقسام کی انگنت نعمتیں دے دی ہیں، پھر بھی ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا افطار آپ کا کیسا ہوتا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ کھجور سے روزہ افطار فرمانا، تر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجوریں، وہی چھوارے، خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی پی لیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری تھی۔ کبھی کبھی سادہ افطاری بھی کر لیا کریں، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے سادہ افطاری بھی کر لیا کریں، آپ کی سنت پہ ہم کچھ مماثلت تو پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، حلال کھانے سے یا پانی سے بھی افطار کروا دیا، تو فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے یار، پانی سے بندہ روزہ افطار کرا لے، اور افطار کرنے والے کو برضا و رغبت کرنا چاہیے افطار، کہ یار ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین ہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں اکثر جب ہم روز محفل کرتے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ کوئی نہ کوئی اس کی ایک دعا ایسی ہے جو دعا مانگ رہا ہے کہ وہ رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، روزہ دار کی بوقت افطار جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی کا ابھی اس کا رزلٹ آ جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔
اللہ کا قانون یہ لازم نہیں ہے کہ ابھی کا ابھی رزلٹ آ جائے، اللہ جب چاہے گا اس کا رزلٹ عطا فرما دے گا۔ اور نمبر 3، مظلوم کی دعا، جو مظلوم دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی رد نہیں فرماتا، لہذا کسی میں ظلم نہ کریں۔ آپ ظلم کریں گے تو اگلا بندہ مظلوم بنے گا نا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے ظلم نہ کرے کسی کے اوپر۔ جب مظلوم نے پھر دعا کر دی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر رد نہیں ہونی، اس کا انجام نکلے گا۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا۔ اللہ کو ہے قسم کھانے کی ضرورت کوئی؟ لیکن اللہ قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کراں گا، جڑا اس نے دعا کرتا پہ، اگرچہ کچھ دیر بعد۔ آگے فرمانے لگا اگرچہ کچھ دیر بعد، یعنی کہ جس ٹائم بھی میں کروں گا تیری میں مدد ضرور کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 باتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1، یا تو اس دعا کے بدلے اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے گناہ بخشا جائے۔ میں مانگ رہا ہوں مجھے موٹر سائیکل مل جائے دعا میں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ میری توجہ صرف موٹر سائیکل کے اوپر ہے نا۔ اللہ اس سے کئی گنا بہتر میرے گناہ بخشش فرما کے تو مجھے آگے جنت عطا کرنے کا سبب بنا رہا ہے، اور میں اپنی موٹر سائیکل پہ اڑا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کوئی اور فائدہ دے رہا ہوتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ کرے گا۔ نمبر 3، یا پھر اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں اسے قبول ہوتی نظر نہیں آئی، جو دنیا میں قبول نہیں، اس نے سمجھا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو وہ جب اس کا عوض دیکھے گا، اس کا انعام دیکھے گا، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعائیں میری آج کے اجر کے لیے جمع رہتی اور مجھے آج ان سب کا اجر ملتا۔ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا یہ کہ دنیا میں یہ دعا نہیں بھی قبول ہو رہی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر دے گا کہ جب ہم پھر ترسیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، آج ہمیں ساری ان غیر مقبول دعاؤں کا جن کو ہم سمجھتے رہے کہ ہماری غیر مقبول ہوئی ہیں، آج ان کا جو اجر مل رہا ہے، کاش وہ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول ہوئی ہیں وہ بھی نہ ہوتی اور آج ہمیں اسی لیول کا ان دعاؤں کا اجر ملتا۔ اتنا تو پھر دعا ہماری کہاں رائے گاہ جاتی ہے جی؟ دعا تو رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہم 2 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، تیسری مرتبہ ہم دعا مانگنا ختم کرتے ہیں، ہمارا یقین ہی اٹھ جاتا ہے، او یار بڑی دعا منگی یار قبول ہی نہیں ہوئی، یار اتنے بھی جا کے دعا منگی اتنے بھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یار جس کو آخرت میں اجر مل گیا، دنیا میں کوئی موٹر سائیکل یا چھوٹی موٹی چیز نہ ملی اور آخرت میں اللہ تبارک نے اسے ڈھیروں اجر دے دیا، تو وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ وہ بندہ بد قسمت ہے؟ وہ تو خوش قسمت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے لیے کہ وہ کیا فیصلہ فرما رہا ہے۔ میں دنیا کی چھوٹی سی چیز سے میں جناب ہو رہا ہوں پریشان، اللہ نے میرے لیے آگے بڑے بڑے انعام تیار رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ اسے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہوں۔ اللہ دے دے تو بسم اللہ، اللہ نہ دے تو پھر 1000 بسم اللہ۔ جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری رضا کے ساتھ اپنی رضا ملا لی ہے، پھر ہی میری دعا قبول ہوئی نا۔ میں نے دعا مانگی، اللہ نے وہ چیز مجھے عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے میری رضا جو میں چاہتا تھا اس سے اپنی کمال مہربانی سے اپنی رضا ملا کے مجھے وہ چیز عطا فرما دی۔ اگر مجھے وہ چیز نہیں ملتی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رضا ہے کہ میں نے اس کو یہ چیز نہیں دینی، تو پھر مجھے اپنی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ ملا لینی چاہیے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کہ پھر اللہ کی رضا سے میں اپنی رضا ملاؤں کہ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تو چاہتا ہے میرے حق میں، جو تو فیصلہ فرماتا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دے دیا میری مرضی سے تو شکر ہے، تو نے نہیں دیا یقیناً تیرا علم کامل ہے، تیرا فیصلہ بہتر ہے میرے لیے، یا اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے نبی نے کس کس طرح ہمیں دعاؤں کے اوپر کاربند رہنے کی موٹیویٹ کیا ہے، تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے بندہ، جب اللہ کا پیارا بندہ دعا کرتا ہے، پہلے اس کا مقام دیکھیں، اللہ کا پیارا، وہ پیارا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، وہ نافرمان نہیں ہے، وہ پیارا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو، ابھی اس کو نہ دو، تاکہ یہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ ہم ادھر رو پٹ رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں کر کر کے مر گئے، چیز نہیں ملتی بھی، اللہ ہم سے محبت فرما رہا ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کو مانگنے دو، مجھے اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے۔ دنیا میں ہم کسی اپنے محبت کرنے والے کی آواز سننا چاہتے ہیں، آواز ہی آ جائے، کسی دوست کی آواز آ جائے، ہم کہتے ہیں وہ یار میرا یار آ گیا، چھڑ دے یار میرا بیلی آ گیا، بس یار میرا بیٹا آ گیا۔ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو محبت والا مل جائے، تو جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، اللہ آپ کی آواز سننا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کی آواز دعا کی شکل میں سننا چاہ رہا ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جبریل ٹھہر جاؤ، اس کی ابھی ضرورت پوری نہیں کرنی، اس کو مانگنے دو، مانگنے دو، مجھے اس کی آواز پیاری لگ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی کافر یا فاسق، کافر کو بڑی دولت ہے جی، اور بل گیٹ کو بڑی دولت ہے، فلانے کو بڑی دولت ہے، وہ کافر ہیں، ان کا متعلق کیا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز مکروہ لگتی ہے، ناپسند ہے مجھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یار اس کو اتنا مل گیا ہے، کفار کو اتنا مل گیا، اللہ تو اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا، تو پھر کس کا درجہ ہوا؟ ایک ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہماری آواز سننی ہے، میں نے سننی ہے، میں سنتا رہوں آواز، یہ مانگتے رہے، پکارتے رہے، ان کی آواز مجھے پیاری لگتی ہے۔ اگر ہمیں وہ چیز مل جائے گی، ہم وہ دعا مانگنا ختم کر دیں گے نا، ہماری پکار ختم ہو جائے گی، ہماری آواز بند ہو جائے گی۔ تو کفار کو اللہ کہتا ہے میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، جلدی دے فارغ کر دیں۔ تو کون فائدے میں رہا جی؟ مسلمان فائدے میں رہا یا کافر فائدے میں رہا؟ آج ہماری عقلوں کا ماتم ہے، عقلوں میں پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی وہ کافر فائدے چنگے، وہ تو کافر چنگے، وہ تو یہودی چنگے۔ ایسے نہیں ہے بھائی، کلمہ گو کے مقابلے میں کوئی بھی غیر کلمہ والا جس نے نہیں پڑھا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی، بھلے بندہ گناہ گاری ہے، وہ کلمہ گو تو ہے، اللہ کے نبی کو تو مانتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا، راہ ہدایت پہ بھی آ جائے گا، وہ کلمہ گو ہے، اس سے بہتر کافر یہودی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی زبانوں کو اتنا کنٹرول رکھنا چاہیے، چونکہ دین کا پتہ نہیں ہے، جو مرضی منہ سے نکال دیتے ہیں۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم نے اپنا چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہے نا، ہم ان میں تو نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، کوئی گناہ والا کام ہے، یا اللہ میں نے سود دی اچھی پرسنٹیج مل جائے، جو گناہ کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ جسے قطع تعلقی ہے، قطع رحمی ہے، یہ دعا اس طرح کی مانگے، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا تیسرا وہ کہ جو قبول کے میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، اب تک قبول نہیں ہوئی، اسی میں اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ لہذا آرام سے، سکون سے اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ جلدی مچانے والے کی دعا جو ہے نا وہ اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور رمضان مبارک میں خرچ میں کشادگی کرو، خرچ بڑھاؤ، گھر والوں کے اوپر، باہر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، رزق میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ماہ رمضان مبارک میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ لگا آپ بچوں پہ رہے ہیں لیکن ثواب کون سا مل رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ لگا آپ کسی کی افطاری پہ رہے ہیں، ثواب کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خصوصاً بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام
رمضان المبارک کی ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے، ہوا سے بھی زیادہ تیز۔ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تین چیزوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے۔ فرمایا نمبر 1، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو میری اطاعت کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، اسی سے دیکھنے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے کہ نہیں راضی۔ نمبر 2، اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی کے اندر مخفی رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ نمبر 3، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہے ہر دور میں ہر وقت اللہ کے ولی ہے، موجود ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں آپ کہ ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے، کسی اطاعت کے کام کو، کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پہ راضی ہو جائے، اور کیا پتا کہ کس چھوٹی سے چھوٹی بدی سے ناراض ہو جائے، کیونکہ جب اس کی اطاعت کے اندر اس کی رضا ہے تو جب ہم ہر نیکیاں کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کا کام کر رہے ہیں، جو اس نے ہمیں کہا ہم وہ کام کر رہے ہیں نیکی کرنے کا۔ اور جب اس کی نافرمانی میں اس کی ناراضگی ہے تو ہر وہ کام جو ہم اللہ کی نافرمانی والا کر رہے ہیں، بدی والا کر رہے ہیں، وہ اس کی ناراضگی والا کام ہے۔ تو کیا پتہ کہ وہ کس ناراضگی سے، کس ہمارے چھوٹے چھوٹے برے کام سے وہ اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ، اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، کہ کسی کی لکڑی کے تنکے کا خلال کر دیا توڑ کے، اجازت نہیں لی، چیز چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اللہ کی ناراضگی اس بات کے اندر پوشیدہ ہوئی تو اللہ ناراض ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ اب یہ نہ کہ میں بہت بڑا گناہ نہیں کیا، میں تو ایک تنکا ہی لیا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو کسی کے تنکے سے ناراض ہو جائے کہ تو نے بغیر پوچھے ہوئے، بغیر اجازت کے، مالک سے پوچھے بغیر کیوں لیا؟ آج ہمارا کیا حال ہے، چیزوں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں دوسرے کی، اس کو پتہ تک، پوچھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پتہ تک چلنے نہیں دیتے، اور پھر ہم ولی کے ولی، متقی کے متقی، پرہیزگار کے پرہیزگار۔ جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ، اور یہ بڑی زبان زد عام ہے، اللہ عز و جل جب بخشنے پہ آتا ہے نا تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اس کے سبب کرم فرما دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، یہ بڑی مشہور بھی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اب وہ پیاسے کتے کو ہم ڈھونڈنے لگے ہوئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوتا ہوں کہ پورا دین چھوڑ کے اس بات کے اندر شیطان نے ہمیں الجھایا ہوا ہے کہ یار اللہ بخشنے پہ آئے گا تو کتے کو پانی پلانے میں بخش دے گا، کتے کو پانی پلانے میں بخش دے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں نے نماز پڑھنے والے کو نہیں بخشنا، میں نے حج کرنے والے کو نہیں بخشنا، میں نے روزے والے کو نہیں بخشنا، میں نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو نہیں بخشنا؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ اس نے صرف کتے والے کو بخشنا ہے؟ میجر چیزیں چھوڑ کے، اللہ کے احکامات چھوڑ کے تو ہم وہ پیاسے کتے کا ڈھونڈنے لگے ہوئے۔ یہ شیطان نے ہمیں الجھایا ہوا ہے، کیا پتا وہ کتا ملے کہ نہ ملے، کیا پتا اس وقت ہماری کفیت، ہم پیاسا کتا ہماری طرف آئے ہم اس کو روڑا مار کے بھگا دیں، کیا پتا۔ تو کدھر بھائی کتے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو؟ سیدھی سیدھی اللہ کی عبادت کرو، سیدھی سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم بجا لائیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا اس لیے کہ اس سے آنے جانے والے لوگوں کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اس کو بخش دیا۔ یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، اس کو کم تر نہیں سمجھنا۔ ہم اس کو اس اینگل سے لے رہے ہیں کہ یار بخشنے پہ آئے گا تو وہ چھوٹی ہے بخش دے گا، باقی ساری عمر گناہ ہی کرتے رہے بڑے بڑے۔ یہ ہماری خود سوچ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جانے نہ دو، اس کو حقیر نہ جانو، اس کو پکڑو،
اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی بے دھڑک ہو کے نہ کرو، اس کو بڑی برائی جانو اور اس سے بچو۔ تو ہم بڑی بڑی نیکیاں چھوڑ کے تو ہم جناب کتے ڈھونڈنے لگے ہوئے ہیں یا درخت کاٹنے لگے ہوئے ہیں کہ جب کوئی درخت ملے گا تو کاٹیں گے ہم۔ تو یہ مثالیں اس لیے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ یہ حدیث مبارکہ میں آئی ہیں یہ باتیں، لیکن ہم ان باتوں کو پکڑ کے تو مین باتیں چھوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرضے کے تقاضے میں، کسی سے قرض لینا ہے آپ نے تو اس کے تقاضے کے اندر کہ کوئی بندہ نرمی کرے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا مشکل وقت ہے ابھی، اس کو مہلت اور دے دے یا اس کے تقاضے میں نرمی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی نجات کر دی اللہ نے۔ تو کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے اور کسی چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی سمجھ کے نہ کرے۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، آج کل تو یہ وبا عام ہے ناپ تول میں خیانت کرنا، کپڑے والا کپڑے میں کر رہا ہے، پھل والا پھل میں تولنے میں کر رہا ہے، اللہ حاصل قیاس جو بھی ناپ تول کے شعبے ہیں، تو قیامت کے روز اس بندے کو جو ناپ تول میں خیانت کرتا ہے اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو بٹھا دیا جائے گا، 2 پہاڑ آگ کے، اور حکم دیا جائے گا کہ یہ دونوں پہاڑوں کو ناپو اور تولو، ان کو ناپو اور تولو۔ پہاڑ کو کون ناپ سکتا ہے جی، کون تولے گا؟ اور پہاڑ بھی جو آگ والے ہیں، آگ کے 2 پہاڑ ہیں، یہ ایک میں سزا کی کیفیت ہے، اور جب وہ تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ آج غور کریں، جن جن کے کاروبار ایسے ہیں جن کے ساتھ ناپ تول وابستہ ہے، تو یہ ناپ تول والوں کو یہ نہ ہو کہ ہمیں قیامت کو پھر دوزخ میں جا کے تو وہ پہاڑ ناپ تول کرنے پڑے، یہ سزا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ روزہ ہمارا ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ اس کا ثواب کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا 1 دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا، شرعی طور پہ اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی، تو پھر زمانے بھر کے وہ روزے رکھتا رہے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اگرچہ بعد میں وہ جتنے مرضی روزے رکھے وہ اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، پچھلا پہلا عرصہ گزر گیا، اس سے ہم توبہ استغفار کریں، ابھی سے سیدھے ہو جائیں، ابھی سے درست ہو جائیں۔ باقی جو دن رہتے ہیں ان کو دل و جان کے ساتھ اپنی جانوں کو رمضان مبارک کی عبادات میں کھپا دیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے میں کھپا دیں، اور نیکیاں بڑھ بڑھ کے کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کھپا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے آزاد فرما دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روز محشر میں ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ دن کو روزہ رکھیں گے تو روزہ ہماری شفاعت کرے گا روز محشر کو اللہ کی بارگاہ میں۔ رات کو قرآن پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے تو قرآن پھر ہماری شفاعت کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہٰذا روزے سے قرآن سے لو لگا لیں، پوری نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، ہر نیک کام کریں اور ہر برے کام سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔